مکان کا سایہ۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک پرانا مکان تھا جسے لوگ خونی مکان کے نام سے جانتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک روح رہتی ہے جو رات کی تاریکی میں نکلتی ہے اور اپنے شکار کو ڈھونڈتی ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا احمد اپنے دوستوں کے ساتھ اس مکان کی طرف چلا گیا۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مکان میں رات گزاریں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ کیا واقعی وہاں کوئی روح ہے۔ جیسے ہی وہ مکان کے اندر گئے، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ دیواروں پر پرانی تصاویر تھیں۔ تصاویر میں موجود لوگوں کی آنکھیں کچھ ایسی تھیں جیسے لگ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو دیکھ رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد احمد نے ایک عجیب آواز سنی۔ یہ ایک رونے کی آواز تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، کیا تم نے کوئی آواز سنی؟ دوستوں نے ہنس کر ٹال دیا۔ وہ سب ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور ہنسی مذاق کرنے لگے۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سب نے اس بات کو نوٹ کیا اور خوفزدہ ہو گئے۔ احمد نے بہادری سے کہا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے، ایک ٹھنڈی ہوا چلی۔ احمد نے اندر جھانکا اور دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ کونے میں کھڑا ہے۔ سائے نے ان کی طرف دیکھا۔ احمد کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سائے کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ احمد کے دوستوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ سایہ بولا، تم میرے مکان میں کیوں آئے ہو؟ احمد ڈرا لیکن اس نے اپنی ہمت جمع کی اور پوچھا، تم کون ہو؟ سائے نے بتایا کہ وہ ایک روح ہے جسے اپنے قتل کے بعد سکون نہیں ملا اور اب اس کی روح اس مکان میں قید ہے۔ احمد نے سوچا کہ اگر وہ سائے کی مدد کر سکے تو شاید وہ اور اس کے دوست بچ سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ سائے نے کہا، مجھے انصاف چاہیے، مجھے میرے قاتل کا پتہ لگانا ہے۔ احمد نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد سایہ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گیا اور دروازہ کھل گیا۔ احمد اور اس کے دوستوں نے مکان چھوڑ دیا لیکن ان کے ذہن میں اس روح کا خیال باقی رہا۔ اگلے دن احمد نے مقامی لوگوں سے دریافت کیا اور جانا کہ واقعی اس مکان میں ایک شخص کا قتل ہوا تھا اور وہ قاتل آج بھی آزاد تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دے گا تاکہ اس روح کو سکون مل سکے۔ احمد نے جب تفصیلات پولیس کو بتائیں تو فوری طور پر تحقیقات شروع کی گئیں۔ پولیس نے گاؤں کے لوگوں سے معلومات حاصل کی اور پتہ لگایا کہ جس شخص کا قتل ہوا تھا اس کا قاتل اب بھی گاؤں میں رہتا تھا۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کیا اور اس کے خلاف مقدمہ چلایا۔ جب یہ خبر احمد اور اس کے دوستوں کو ملی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ سائے کی روح کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ جیسے ہی قاتل کو سزا ملی، گاؤں میں ایک عجیب سی سکون کی فضا قائم ہو گئی۔ احمد نے محسوس کیا کہ سائے کی موجودگی اب محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے، اچانک ایک نرم ہوا کا جھونکا آیا۔ احمد نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ ایک روشنی کا جھماکا ہوا اور پھر ایک نرم سی سرگوشی کی آواز آئی، شکریہ، مجھے سکون مل گیا۔ احمد نے محسوس کیا کہ سائے کی روح نے آخر کار اپنی آزادی پا لی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا کہ اس نے کسی کی مدد کی۔